جب انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو شیطان اس پر ایک حملہ یہ کرتا ہے کہ اسے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ گناہ تو بہت معمولی ہے، اور انسان اس گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی یہ گناہ تو بہت چھوٹا ہے، اس ایک گناہ سے کیا ہوگا، اس ایک گناہ کی وجہ سے تھوڑی نہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تھوڑی نہ اس ایک گناہ کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک گناہ۔ ابلیس جو کبھی فرشتوں کا معلم ہوا کرتا تھا، اسے اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا، ہمیشہ کے لیے مردود اس کو ٹھہرا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک سجدے کا انکار، صرف ایک گناہ، اور محض ایک گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو ہم کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، کسی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم لوگ اس گناہ کو یعنی بہتان کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا اور میں اسے جان رہا تھا، میں تو ایسے گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں جسے میں نے معمولی سمجھا ہو، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم گناہ کر کے کس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کس کے حکم کو ٹال رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، تو جب وہ بہت بڑا ہے تو اس کا حکم بھی بہت بڑا ہے، تو ہم اس بڑے رب کے بڑے حکم کی نافرمانی کیسے کریں؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے یہی چیز تو فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ تم ان گناہوں سے بچو جسے عام انسان کی نظریں معمولی سمجھتی ہیں۔ وہ گناہ جو بظاہر بہت معمولی نظر آتے ہیں، چھوٹے نظر آتے ہیں، ان گناہوں سے بچو۔ کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول دینا جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹا واقعہ سنا دینا جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو سخت بات کہہ دینا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کو ایسی بات کہہ دینا جس کی وجہ سے وہ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اسے بھی ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی بازار گئے، ہم نے کسی ریڑھی پر پھل فروٹ وغیرہ دیکھا، ابھی ہم دام مول کر ہی رہے ہیں کہ ہم نے چکھنے کے نام پر بغیر اجازت کے انگور کے دانے اٹھا کر چکھنا شروع کر دیا، اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی پر کسی بات کی وجہ سے طنز کر دیتے ہیں، ہم اس کے گناہ پر اسے عار دلا دیتے ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور پھر کسی موقع پر اسے اشاروں میں جتلا دیتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کی نظر میں بڑے جرائم ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جسے انسان کی نظریں معمولی اور حقیر سمجھتی ہیں۔